अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लीडर टीवी के नशरियात के प्रोग्राम कॉफ़ी हाउस में मैं हाजिर हूँ सिद्दीक असलम। नाज़रीन, बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। एक तरफ एक मफरूर सलमान शहबाज बड़े धूम धड़के से पाकिस्तान में वारिस हो चुके हैं। वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरे तो उन्हें उनका इस्तकबाल करने वालों में के हाथ में एक अदालती कागज़ था, जिस कागज़ के मुताबिक उन्हें एयरपोर्ट से उनके घर तक यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस तक या वो जहाँ भी वो ठहरना चाहते थे उसके लिए एक सेफ पैसेज जो है वो दे दिया गया था। उन्होंने वो सेफ पैसेज इस्तेमाल किया, अदालत में गए और अदालत ने उन्हें मज़ीद 14 दिन की हिफाजती ज़मानत दी, यानी उनकी हिफाजत की जाए, उनको कोई पकड़ेगा नहीं। हिफाजती ज़मानत एक ऐसे मफरूर की जो नैब को मतलूब था। अब जाहिर है जैसे बहुत से मुकदमात शरीफ ख़ानदान पर ख़त्म हो चुके हैं, लोग आहिस्ता आहिस्ता रिहा किए जा रहे हैं। कभी मरियम नवाज़ को क्लीन चिट मिलती है, कभी साद रफ़ीक साहब जो हैं वो बरी किए जाते हैं, कभी राना सनाउल्लाह। बहरहाल राना सनाउल्लाह का मुकदमा तो वाक़अतन वो एक ज़्यादती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक मफरूर का ज़मानती जिसने हाई कोर्ट में 6 हफ्ते के लिए ये यकीन दहानी करवाई थी कि मियाँ नवाज शरीफ यानी मौजूदा वज़ीर आज़म के बड़े भाई वापस आएंगे और वो उनकी ज़ाती ज़मानत पे बाहर गए। अब वो ज़मानती वज़ीर आज़म हैं। उनके बेटे जब वो तुर्की में अपने पहले दौरे पे गए उस वक्त भी वो मफरूर थे, उस वक्त भी वो पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब थे, लेकिन उन्हें बरतानिया से तुर्की बुलाया गया और तुर्की हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे, जो दावत दी गई, उनमें वो बतौर VIP शरीक हुए। अब वो पाकिस्तान आ चुके हैं और उन्होंने अपनी 14 रोज़ की हिफाजती ज़मानत के दौरान सियासी बयानात भी देने शुरू कर दिए। उन्होंने आते ही ये कहा कि हम तो आ गए हैं, अब फलां को बुलाएं फलां। भाई, आप तो उस वक्त आए हैं जब आपके वालिद वज़ीर आज़म बन चुके हैं। आप एक ऐसी हुकूमत में आए हैं कि आपको आपका VIP रिसेप्शन होता है। आपके वालिद मोहतरम वज़ीर आज़म है इस मुल्क के। एक जम्मे गफ़ीर गाड़ियों का एक सिलसिला, एक प्रोटोकॉल आपके लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तैयार है। एक वहाँ पर भी आपको एक अदालती कागज़ जो है वो उन लोगों के पास मौजूद है जो आपको लेने के लिए आए हैं। और अब आप 14 रोज़ की हिफाजती ज़मानत पे हैं, लेकिन इस दौरान वो इमरान खान पर तनकीद करना नहीं भूलते, वो घड़ी नहीं भूलते, वो अपने पे मुकदमात जो कायम किए गए हैं। दो सारी दुनिया को मालूम है कौन मकसूद चपरासी था, क्या रमज़ान शुगर मिल थी और दूसरे ये वो सब झूठ है। अब हमारे वज़ीर आज़म साहब और हमारे ये नौजवान लीडर, मेरा ख्याल है कि अब इन्हें भी सियासत में इन किया जा रहा है। आज से पहले सलमान शहबाज सियासी बयानात जारी नहीं करते थे। एक आप देखें कि एक तब्दीली जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि हमज़ा शहबाज एक तवील मुद्दत से पस मंज़र में है। उन्हें वज़ीर आला भी चंद दिन के लिए बनाया गया था, लेकिन अब
جب سے وہ وزارت اعلیٰ کی کرسی سے ہٹائے گئے اور پرویز الہی وزیر اعظم بنے، اس کے بعد سے اب تک حمزہ شہباز پس منظر میں چلے گئے ہیں۔ اب سلمان شہباز تشریف لائے ہیں اور انہوں نے آتے ہی عمران خان کو لتاڑ دیا ہے۔ تو کیا اب سلمان شہباز سیاست کریں گے اور حمزہ شہباز پس منظر میں چلے جائیں گے؟ بہت سے لوگوں کا پہلے بھی یہ خیال تھا کہ سلمان شہباز حمزہ شہباز سے زیادہ تیز ہے۔ وہ کل انہوں نے بتایا، ماشاءاللہ وہ تھے تو نیب کو مطلوب، اس سے پہلے تو وہ سیاست کرتے نہیں تھے، بجائے اس کے کہ وہ چپ چاپ آتے، اپنی ضمانت کرواتے اور اس کے بعد عدالتوں میں جاتے اور اپنا جو بھی ان کا کاروبار ہے وہ کاروبار کرتے یا جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن انہوں نے آتے ہی پولیٹکس میں قدم جما دیا۔ عمران خان کے بارے میں انہوں نے ایک طویل گفتگو کر دی۔ وہی بات یہ ہے کہ جب عمران خان حکمران تھے تو آپ اس وقت تشریف کیوں نہیں لائے؟ اس وقت آپ کے تایا ابو تشریف نہیں لائے، اس وقت آپ کے عزیز اسحاق ڈار تشریف نہیں لائے۔ اب اسحاق ڈار بھی آ گئے ہیں۔ اب اسحاق ڈار یہ بھی کہتے ہیں کہ میری ایسی بیماری ہے کہ میں کسی وقت بھی واپس جا سکتا ہوں۔ یعنی جو ہی انتخابات کے نتائج، جب بھی انتخابات ہوں اس کے نتائج کو دیکھا جائے، اور جب نتائج اگر ان کے خلاف آئیں، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ہی آئیں گے، ہم نہیں کہتے، لیکن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو انتخابات میں ہرانا ان سب 13-14 پارٹیوں کے لیے مشکل ہوگا۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو تو اسی وقت اسحاق ڈار بیمار ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں ایسی بیماری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں واپس جا سکتا ہوں۔ اس وقت وہ واپس چلے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ واپسی کا راستہ اختیار کریں۔ برطانیہ ایک خوبصورت جگہ ہے، دنیا بھر کے لٹیرے جو اپنے اپنے ملکوں میں سیاست کے نام پر پیسہ کماتے ہیں، تیسری دنیا کے بہت سے لوگ جو ہیں بھاگتے ہیں اور برطانیہ چلے جاتے ہیں۔ ہمارے تو ماشاءاللہ 2 بہت بڑے لیڈر، ایک بقول یہ جو ہمارے نئی جنہوں نے سرزمین پارٹی بنائی ہے، بقول ان کے وہ 20ویں صدی کے سب سے بڑے لیڈر تھے، اور وہ ایک وزیر قانون جو ہمارے عمران خان صاحب نے بنایا تھا، وہ فرماتے تھے کہ وہ نیلسن منڈیلا سے بھی بڑے لیڈر ہیں۔ اب وہ نیلسن منڈیلا سے بڑے، نیلسن منڈیلا جس نے 22 سال اپنے ملک کی زمین پر جیل کاٹی، اب وہ نیلسن منڈیلا صاحب لندن میں بیٹھے ہیں، اور اب تو خیر ان کی پراپرٹیز کے معاملات آ رہے ہیں۔ لیکن خبر یہ ہے، میں آخر میں آپ کو خبر بتانا چاہتا ہوں، خبر یہ ہے کہ اسی ہفتے، یہ آپ میری بات نوٹ کر لیں، اسی ہفتے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے ایک پروگرام میں آپ کو یہ کہا تھا، جب بہت زیادہ اس قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ کون آ رہا ہے بطور چیف آف دی آرمی اسٹاف، تو میں نے آپ کو جو نام دیا تھا کہ یہ اس وقت میدان میں ہے، تو وہ ہوا۔ بہرحال اب میں آپ کو یہ بتانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اسی ہفتے میں پنجاب کی اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ عمران خان یہ فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد پاکستان کی معاشی ملک کی مشکلات بڑھیں گی۔ صوبائی اسمبلی بھی تحلیل ہوگی، اس کے بعد صوبہ سرحد کی اسمبلی تحلیل ہوگی،
اور اس کے بعد ایک حکومتی انتظامی خلا پیدا ہوگا. اس خلا میں پاکستان کا تاجر جو عوام کا خون چوسنے میں بہت بے پرواہ ہے، وہ نہ رمضان کو شریف کو دیکھتا ہے اور نہ وہ محرم کو دیکھتا ہے، نہ وہ بقرعید کو دیکھتا ہے. وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میری جیب میں کیا جا رہا ہے. مہنگائی اور بڑھنے والی ہے. اللہ نہ کرے حالات مزید خراب ہونے والے ہیں. اگرچہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ مذاکرات کریں اپوزیشن کے ساتھ، جو ان کی اپوزیشن ہے، ان سے مذاکرات کریں اور کسی نتیجے میں پہنچیں، ورنہ حالات جو ہیں وہ مزید خرابی کی طرف جائیں گے. ناظرین، اس سے زیادہ اب ان حالات میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. مجھے امید ہے کہ آپ لیڈر ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں گے اور پاکستان کے عدالتی نظام کے بارے میں آپ غور و فکر ضرور کریں گے. شکریہ.